اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف بھی مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بہت کرم دلی والی بات کرو۔ یہاں پر لفظ آیا ہے قضا، یعنی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا کہتے ہیں بالکل آخری فیصلہ کرنے کو، یعنی قطعی فیصلہ، آخری فیصلہ۔ اس کے اندر بہت انتہا درجے کی تاکید پائی جاتی ہے، یعنی یہ قطعی حکم ہے اور یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کے بندے بن کر رہو، غیبی طاقتوں کا مالک صرف اسی کو سمجھو اور اسی سے مانگو۔ انتہائی درجے کی جو محبت اور خوف کے ساتھ انتہائی عاجزی ہے، وہ صرف اسی ایک اللہ کے لیے اختیار کرو۔ تمہارے دل، زبان اور جسم کے ہر حصے کا اس طرح کا ہر فعل، جیسے قیام، سجدہ، رکوع، قربانی، بلکہ پوری زندگی ایسی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ اس سے پہلے شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں اس سے پہلے والی آیت میں گزر چکا ہے، اور اس میں یہ بالکل آخری فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ بالکل آخری فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کے مظاہر ہونے چاہیے۔ عبادت کے جو مظہر ہے، عبادت کا جو طریقہ ہے، جیسے قربانی کرنا، مثال کے طور پر جیسے کہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یا پکارنا، التجائی اور عاجزی کے ساتھ پکارنا، یہ سب کا سب اللہ کے لیے خاص ہے اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے اس حکم کے ساتھ میں والدین کو شریک کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بالکل فیصلے میں داخل ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور ان کے ساتھ میں انتہائی عمدہ اور انتہائی شاندار معاملہ کرنا ہے، جس سے ان کا دل بڑا ہو، دل ان کا نہ دکھے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہنی ہے جس سے ان کا دل دکھ جائے۔ انسان اگر اپنی زندگی کے اوپر غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ اس کو پال پوس کر بڑا کرنے والے اس کے والدین ہیں۔ ان کے اندر محبت پائی جاتی تھی، جس نے ان کے اوپر اپنا سب کچھ خرچہ کیا۔ ماں اور باپ نے مل کر ایک بیٹے کو پالا، جیسے ایک درخت لگایا جاتا ہے، چھوٹا سا درخت، پھر اس پودے کو پانی دیا جاتا ہے، اس کی غذا کی فکر کی جاتی ہے، وہ دھیرے 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 بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ نے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اب ادھر ماں باپ کی عمر بڑھتی رہی، جیسے ادھر بچے کی عمر بڑھتی رہی، ادھر ماں باپ کی عمر بڑھتی رہی، اور ان کی طاقت گھٹتی رہی، ان کے اندر کے جو قوت ہے وہ کمزور پڑتے رہے، اور بچہ ادھر سے جوان ہوتا رہا۔ یہ بچہ جوں جوں جوان ہوتا گیا، ماں باپ اتنا کمزور پڑتے چلے گئے۔ لہٰذا اب یہ حق ہے بیٹے کا یا بیٹی کا، ان دونوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے ذہن ایک دوسرا ذہن بن گیا ہے، ماحول کا ایک الگ اثر پڑ گیا ہے۔ اب ان کو ماں باپ کی چیزیں خراب لگنے لگی ہیں، اب ان کو ماں باپ کی رائے اچھی نہیں لگتی ہے، ماں باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ماں باپ کی نصیحتیں ان کو کڑوی لگتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا، ماں باپ چاہے جوان ہوں اور چاہے بوڑھے ہوں، دونوں کے ساتھ، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے ہوں تو ان کو کرنا ہے، جوان ہو تو نہیں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ یہاں پر خاص طور سے بڑھاپے کا ذکر اس لیے کر دیا کیونکہ بڑھاپے میں اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور وہ اس امید سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے خبرگیری کریں گے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اب جیسے کہ بچے کو ضرورت ماں باپ کی تھی، اب ماں باپ کو ضرورت ان بچوں کی ہے۔
ہے، بچوں کی محبت کی ضرورت ہے، وہ تنہائی میں رہتے ہیں اور کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھیں، ہم سے باتیں کریں، ہم سے اپنی باتیں شیئر کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں ہماری خبر گیری کریں اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ ایک ماں باپ، ایک اصولی بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں محبت چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی اچھے طریقے سے حکم دیا ہے کہ یہ جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ تم کو اچھا سلوک کرنا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ تمہارے پاس جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں اور باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا اور ایک بچا، ماں بچی یا باپ بچا، تو دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو سن لو تم انہیں اف بھی مت کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ اف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنی زبان سے نکالا جائے جب آدمی بالکل خاموش رہتا ہے، کچھ بھی نہیں بولتا، لیکن ایک جملہ اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، اف۔ یہ کتنے کم الفاظ میں ہے، لیکن یہ ناپسندیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ تم نے اپنا منہ بنا لیا، تم نے اپنی پیشانی پر بل تمہارے پڑ گئے، اور تم نے اس چیز کو ناپسند جانا جو تمہارے ماں باپ نے تم سے کہا کرنے کے لیے، یا کوئی بات کہی تم سے، اپنی کوئی رائے پیش کی، کچھ کرنے کے لیے کہا، تم نے اپنا منہ بنا لیا، تو فرمایا گیا ان سے اف بھی مت کہو، یعنی ایسا کوئی کلمہ مت کہو جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، نہ ایسا اپنا چہرہ بناؤ جس کو دیکھ کر ان کے دل میں تکلیف پہنچے، کوئی بات ایسی نہ کہو جو ان کے دل کو لگ جائے اور کانٹے کی طرح چبھ جائے، ایسی کوئی بات کہنے کی اجازت نہیں۔ ولا تنہرہم، اور ان کو جھڑکو نہیں۔ ماں باپ کو لوگ جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں کہ ارے نہیں تم کیا سمجھو، تم کیا جانو، جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے۔ ماں کے ساتھ لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے، کہتے ارے تم کو کیا معلوم ہے، یا اسی طریقے سے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کی زبان درازی کرتے ہیں اور ان کا وہ عزت اور احترام نہیں کرتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ تم ان کے ساتھ جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ایسی بات کرو جو انتہائی عمدہ ہو، ان دل پسند بات ہو، ایسی بات ہو جو دل کو خوش کر دینے والی ہو، ایسی کوئی بات نہ کہو جس میں زبان میں ترشی پائی جائے، تلخی پائی جائے، کڑواہٹ پائی جائے، ایسی تم کوئی بات نہ کہو۔ اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو بہت ہی تاکید کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ حکم جب آپ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ماں باپ دونوں نہیں تھے، تو آپ کو حکم دے کر یہ گویا کہ پوری امت کو حکم دیا گیا ہے، سارے لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ خواہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، ہر حال میں ان کا ادب کرنا ہے، ان سے نرمی سے بات کرنا فرض ہے، انہیں جھڑکنا گناہ ہے۔ اچھا، بڑھاپے میں چونکہ خدمت زیادہ ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور بسا اوقات بڑھاپے کی وجہ سے ہوش حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے، اس لیے خاص طور سے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی عبادت کی تاکید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی اسی طرح سے واضح کیا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی بتا دیں کہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، چاہے کفر اور شرک کی دعوت ہی کیوں نہ دیتے ہوں، تب بھی تم کو ان کے ساتھ میں اچھا سلوک ہی اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح اچھا سلوک کرنا، اور وہ اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، اور تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں تمہیں خبردار کروں گا، یعنی بروز قیامت۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت کے اندر فرمایا گیا، ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ شریک کریں جس کا آپ کو علم تک نہیں، تو ان کا کہنا مت مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں میں خبردار کروں گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، انہیں ہم اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیں گے۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید آئی ہے۔ ایک روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں،
رغم عنف ثم رغم عنف ثم رغم عنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ. اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک یعنی کہ زمین میں ملے، اس کی ناک زمین میں رگڑے، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں نہ داخل ہوا. اب یعنی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، زمین میں اس کی ناک رگڑے، یعنی وہ ذلیل اور خوار ہو، وہ شخص جس کو اس کے والدین بڑھاپے میں ملے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت میں نہ داخل ہوا. اس نے ان کی خدمت کی ہی نہیں، ان کو ایک سامان کی طرح کونے میں پڑے رہنے دیا، اس کو فکر ہی نہیں ہوئی کہ ان سے بات بھی کرنی چاہیے، کھانا ہو تو کھانا دینا چاہیے، پاس میں بیٹھنا چاہیے، حال احوال پوچھنا چاہیے، ہاتھ پیر دبانے چاہیے، سر میں تیل لگانا چاہیے، اور بیٹھ کر ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کے دل کو خوش کرنا چاہیے. اس نے کچھ ان کو کیا ہی نہیں، اور جنت میں داخل ہونے والا اس نے یہ کام ہی نہیں کیا. یہاں پر اندکا کا ایک ایسا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کہ تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم والدین کے پاس تھے، ان کے محتاج تھے، اب وہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے تمہارے پاس ہیں اور تمہارے محتاج ہیں. یہاں فرمایا گیا کہ انہیں اف بھی نہ کہو، جو اکتاہٹ اور بے ادبی کا ہلکا لفظ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ایک شعر ہے، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. جب یہ ماں باپ نہیں رہتے ہیں تب آدمی کو تیز دھوپ کا اور تپش کا احساس ہوتا ہے، ان کی دعائیں رخصت ہو جاتی ہیں. وہ جو رہتے ہیں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لہٰذا ماں باپ کو یہ مت دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، بس تم ان کے دل کو مت دکھاؤ. تم بیٹے ہو اور وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہاری جڑ ہیں، وہ تمہاری اصل ہیں. ان کا احترام کرو، ان کا خیال رکھو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان کو جھڑکو نہیں، اپنی زبان میں ملائمیت لاؤ، اپنی زبان میں نرمی لاؤ. وہ تمہارے پاس زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہیں، وہ چل دیں گے، ان کا سفر آ جائے گا، وہ جلدی وقت آ جائے گا، وہ چل دیں گے. تم ان کو نیکی کما کر اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے کے حقدار بنو. اللہ نے کتنی تاکید فرمائی ہے، اس کا خیال رکھو کہ اللہ نے کس قدر تاکید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. اگر تم نے ان کے ساتھ میں ان کی ناقدری کی، بے ادبی کی، سوء احترام کیا، تو پھر اللہ تمہیں سزا دے گا. اللہ کی سزا سے بچو، اللہ کی سزا سے بچنا چاہیے ہم سب کو. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.